نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رحمة للعالمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سوز دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہند عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے
کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے مخدوم و محتشم سراپا صدق و صفا محافظ ناموس حضور سیدنا صدیق اکبر جناب قبلہ صوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضور قبلہ حضرت صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتکم العالیہ جناب عزت مآب پیر طریقت صوفی محمد اصغر علی صاحب نقشبندی مجددی صاحب دیگر خلفائے کرام صاحبزادہ صاحب خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، قرآن مجید چھٹا سپارہ اللہ کا فرمان کھلا اعلان، سورہ مائدہ ارشاد رب ہے، اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو تم میں سے اگر کوئی اللہ کے دین کو چھوڑنا چاہے، مفہوم یہ ہے کہ چھوڑ جائے، جو مرتد ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے دین پر کوئی احسان نہ دھرے، اللہ پر کوئی احسان نہ کرے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم میرے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، کوئی جبر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑ جاؤ۔ تم نے میرے دین کو جو ٹیک دے رکھی ہے، تم نے جو اٹھا رکھا ہے، تم اپنی ٹیک نکال لو۔ تم مجھ سے منہ پھیرنا چاہتے ہو تو پھیر جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اے بے نیاز، یہ کیسا ہے تیرا انداز؟ کیوں ہم سے مکھڑا موڑ رہا ہے؟ کیوں ہم سے رشتے پیار کے توڑ رہا ہے؟ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ جانا ہے تو چلے جاؤ، پھرنا ہے تو پھر جاؤ؟ اب اس کا مفہوم یہ ہے، آواز آئی مجھے روکھے پھیکے مومن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور فرمایا، مجھے روکھے پھیکے مومن کی ضرورت نہیں ہے۔ اے کریم اگر ہم نہ رہے تجھے کیسے بندے چاہیے؟ فرمایا سوفا یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم مر بھی گئے، تم پھر بھی گئے، تم نے میرے دین کو چھوڑ بھی دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں ایسی قوم لاؤں گا، میں ایسی جماعتیں بناؤں گا، میں ایسے بندے لاؤں گا۔ مولا کیسے؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، جن سے میں پیار کروں گا جو مجھ سے پیار کریں گے، جنہیں میں چاہوں گا جو مجھے چاہیں گے، جن کا مقصود میں بنوں گا وہ اٹھیں گے، صدا لگائیں گے، کبھی اللہ کبھی اللہ، میرے ذکر میں، میرے فکر میں، میری یاد میں۔ فرمایا مجھے روکھے مومن، مجھے پھیکے مومن، بد ذوق مومن، بے ذوق مومن، خالی از شوق مومن نہیں چاہیے۔
مجھے وہ سینہ چاہیے، سینہ بالکل مدینہ چاہیے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ آیت ہے، اور آیت کی بھی تفسیر نہیں ہے، آیت کی بھی تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہے اور یہ ترجمان ہے، یہ محبت کا سارا جان ہے، اور نقش بندیت نہیں، صدیق اکبر کے رنگ میں رنگے ہوں کے سامنے یہ بیان ہے۔ اللہ رسول اللہ نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان امتی لا راجہا ایمان ابی بکر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمام امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور تنہا میرے صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، تو حضور پوری امت کا ایمان ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، اور ہماری یہ جانے جانان ایک طرف۔ سبحان اللہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ 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 یہ سرکار کا فرمان ہے، ہمارا اس پہ دل و جان سے ایمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لو وزنا، کیا تعبیر ہے، یہ جو فرما رہا ہے نبیوں کا پیر ہے، اور یہ پورا مجمع اسی رسول کا فقیر ہے، الحمدللہ، اور بول رہی ہم فقیروں کے ماتھے کی تحریر ہے، صدیق ہمارا پیر ہے۔ ابھی سے آ گئے تیری آنکھوں میں آنسو، ابھی تو میں نے قصہ درد سنایا بھی نہیں۔ فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان امتی، میری پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، تنہا، کیا مرد ہے، پوری کائنات اسلام میں ایک فرد ہے، موسم کا چہرہ زرد ہے، یہ عجیب مرد ہے، کیا شخصیت پیاری ہے، پوری امت پہ بھاری ہے، اور یہ اعلان تیرا میرا نہیں، اعلان بھی سرکاری ہے۔ لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان امتی لا راجہا ایمان ابی بکر۔ فرمایا واہ ایمان صدیق، عشق صدیق، بلے بلے بلے، تیرے نال کون رلے، اور محمد عربی جے دے ولے، پوری کائنات او دی جتی دے تھلے۔ اب جو بات ہے وہ آگے ہے، اب یہ تو فیصلہ سرکار نے کر دیا کہ پوری امت دا ایمان تھلے تھلے، کل
کلا صدیق بلے بلے بلے، پر سرکار ایک کلا بابا جی بلے بلے، سانو بھی تے کوئی سمجھ رلے، ایک کلا بلے بلے بلے، او کیوں؟ فرمایا نماز کی وجہ سے نہیں، نمازی اور بھی بہت تھے، یہ فیصلہ ہے، لمبے روزے رکھنے والے اور بھی چوکھے تھے، راتوں کو جاگنے والے اور بھی چوکھے تھے، میدان میں بھاگنے والے اور بھی تھے، تو پھر وہ کون سی نہ صوم ہے نہ صلاۃ ہے، آخر کیا بات ہے کہ ہیج ساری کائنات ہے، خود خدا کہتا ہے صدیق کی کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، آج اسی کی لیڈز شریف میں برسات ہے۔ میں جب ابھی آیا اور حضرت سے میں نے ہاتھ ملایا، انہوں نے مجھے یہی کرنٹ لگایا، فرمایا تجھے محض واز کے لیے نہیں بلایا، تجھے عشق کے لیے بلایا ہے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے، ظاہر ہے شہر بھی تو لاہور ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے مجھے حکم فرمایا عشق رسول کی بات کر، بات کرنی ہے تو اصول کی بات کر، اس لیے میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں یہ خیرات ہے صدیق کے در کی۔ فرمایا نمازی اور بہت تھے، روزے والے اور بہت تھے، حج والے اور یہ کثرت روایات والے، حدیث بیان کرنے والے اور بہت تھے، تو وہ کون سی شے ہے جس نے صدیق کو اٹھایا ہے، عرش کو جھکایا ہے؟ نبی نے جب لا مقام جا قدم ٹکایا ہے، وہاں بھی آواز صدیق کا آیا ہے، آخر کون سا صدیق کے پاس سرمایہ ہے؟ فرمایا نہ کثرت روزے کی، نہ بات زکات کی، نہ بات ہے صلاۃ کی، نہ بات ہے کسی فرد کی، بات ہے صرف درد کی، بات ہے صرف درد کی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس کے سینے میں درد نہیں وہ سب کچھ ہے مگر مرد نہیں، اور مردوں کی تاریخ میں سب سے بڑا مرد صدیق ہے، یہ مسئلہ بالتحقیق ہے، جو بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ شکر ہے آپ مسکرا دیے، میں رو دیا آپ مسکرا دیے، یہی درد ہے، یہی عشق ہے، یہی پیار ہے، یہی پیار ہے، وہ جو سور والی غار ہے، اب تک کنکر کنکر میں پکار ہے کہ گزرا یہاں سے رسول کا یار ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اللہ 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 حضور یہ جو بیچ میں یہ میرا ٹائم لے رہے ہیں، یہ پھر میں ان سے واپس لوں گا؟ یہ آپ کا شوق بھی سبحان اللہ، میرا ذوق بھی الحمدللہ، تو کہیں آپ مجھے گھاٹا نہ لگائیں۔ آیا یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، اور اس پیار کی قرآن سے پکار ہے۔ قرآن کہتا ہے پھرنا ہے تو پھر جاؤ، مکرنا ہے تو مکر جاؤ، مرتد ہونا ہے تو ہو جاؤ، مجھ رب پہ احسان مت چڑھاؤ، میں ایسی جماعت لاؤں گا
میں ایسی قوم لاؤں گا. کیسی؟ تو میں یحبہم و یحبونا. وہ میرے لیے روئیں گے، ہم ان کے ہوئیں گے. وہ مجھے صدائیں لگائیں گے وادیوں میں، وادیوں میں، بلندیوں میں، پستیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی تھا جو لندن میں آیا تھا، اکیلا ایک جگہ پہ ڈیرا لگایا تھا؟ اللہ ایک ہی آدمی تھا. لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، اس کو پتا نہیں یہ لندن کا انگلستان کا زمانہ ہے، یہاں تو ایسے ویسے لوگوں کا آنا جانا ہے، پر اس فقیر کا بھی فرمانا ہے. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانا. ایک ہی بندہ تھا. یہ عشق کی خیرات ہے. اے فقیرہ تیری کیا بات ہے؟ تنہا چلا تھا میں سوئے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اس بات سے آپ سارے آگاہ ہیں. ایک فقیر تھا، ایک پیر تھا. فقیر روز پوچھتا تھا ایک اللہ مینو بٹھا کے اللہ دیا ضرباں لوان والے آ، کدے او ویلا بھی آئے گا؟ آئے آئے کدے او ویلا بھی آئے گا کہ ہر کوئی اللہ کے گیت گن گنائے گا؟ آج تو اور پھر کمرہ بھی نہیں، وہ سیلا ہے، وہ بیسمنٹ ہے، اوپر بھی نہیں. سارا دن مزدوری فرمانا، شام کو آنا، وضو بنانا، پھر یار منانا. اللہ اکبر. یہ بہاریں عشق دیتا ہے. یاد رکھو میری بات. ایک ہے لیلا مجنوں کا عشق. لیلا مجنوں کا عشق وہ صحرا میں رلاتا ہے، وہ برباد کر دیتا ہے، اجاڑ کر دیتا ہے. سسی پنوں کا عشق، سسی تھل میں رول کے مر جاتی ہے. رانجھے کا عشق کان پڑواتا ہے، وہ بھی رول جاتا ہے. پر مدینے والے تیرا عشق اکیلا بندہ آتا ہے، رول نہیں جاتا ہے، اجڑ نہیں جاتا ہے، برباد نہیں آباد ہے، غمگین نہیں شاد ہے. خالی شاد نہیں، جدھر دیکھو نور ہی نور ہے، چاہے میر پور ہے چاہے شاد پور ہے. اللہ اکبر. یہ عشق کی کرامات ہے، یہ مدینے کی خیرات ہے. بندے ایک کی ذات ہے پر ایک تیری کیا بات ہے. اب ذرا پلٹ کے دیکھ جہلم سے، یہ جو آئی کل کائنات ہے، یہ تو نے دی خیرات ہے. جان والے تیری کیا بات ہے. آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، اس چہرے کو دیکھیں، اس میں سے کون نظر آتا؟ ادھر سے دیکھیں کون نظر آتا ہے؟ ادھر سے دیکھیں کون نظر آتا ہے؟ ایک فقیر تھا، ایک دلگیر تھا، کسی کی زلف گرہ گیر کا اسیر تھا. یہ نقش بندی کہتے ہمارا پیر تھا. وہ تو مدینے والے کا ایک فقیر تھا، پر وہ ایک تو چلا گیا، ایک تو چلا گیا. ہوائے دہر سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی. ہوائے دہر سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی.
وہ ایک دیا بجھا تو کتنے دیے جلا گیا. وہ ایک دیا بجھا تو ہائے ہائے اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے. ہائے ہائے حضور اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے. ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑ آیا ہوں. ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑ آیا ہوں. صوفی اصغر علی صاحب یہ کس کا نشان ہے؟ حضرت قبلہ صاحب کس کا نشان ہے؟ حضرت صوفی با صفا صوفی ارشد محمود صاحب کس کا نشان ہے؟ قبلہ ریاض احمد صاحب کس کا نشان ہے؟ ان سب کا ایک ہی مہربان ہے. آج کل وہ مدینے والے کا مہمان ہے. لکھ رکھو دنیا کا عشق برباد کرتا ہے. وامے کو عذرا کا عشق اجاڑتا ہے. لیلا مجنو کا عشق اجاڑ دیتا ہے. لیکن یہ جو عشق ہے نا کملی والے کا، یہ جو عشق ہے کملی والے کا، یہ جو عشق ہے میرے نبی کا، یہ برباد نہیں کرتا، آباد کرتا ہے. یہ غمگین نہیں کرتا، یہ شاد کرتا ہے. یہ ذروں کو اٹھاتا ہے، ابو ذر بناتا ہے. ککھ کو اٹھاتا ہے، لکھ بناتا ہے. لاہور والا کلندر اقبال بھی فرماتا ہے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. جو مدینے والے سے پیار فرماتا ہے بندہ بندہ بن جاتا ہے. سارا زمانہ سر پہ نہیں آنکھوں پہ بٹھاتا ہے، ورنہ کون جانے کون بلال ہے، کون جانے کون صدیق ہے. کسی کو کیا پتا کیا عمر ہے، کسی کو کیا پتا کیا عثمان ہے، کسی کو کیا خبر کیا مدینے کی گلی ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون علی ہے. یہ بات ساری یار کے کوچے سے چلی ہے. کہیں صدیق ہے، کہیں علی ہے، کہیں غوث ہے، کہیں ولی ہے. یہ بات مدینے سے چلی ہے، اور چلی وہاں سے ہے، پہنچی کہاں پہ ہے؟ عشق پیاسا بہت ہوتا ہے. عشق پیاسا بہت ہوتا ہے. عشق پیاسا بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یار نے جلوہ عطا فرمایا، عشق نے پیالہ نہیں پورا سمندر پی کے. کچھ ہوتے ہیں سپی والے، کچھ ہوتے ہیں چلو والے، کچھ ہوتے ہیں جام والے، کچھ ہوتے ہیں ساگر والے، کچھ ہوتے ہیں دریا والے، کچھ ہوتے ہیں سمندر والے، کچھ ہوتے ہیں اندر والے. تڑے جو دریا نوش ہند. ایک میں ہوں کہ میں ایک پیالہ پی کے بہکنے لگتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ سمندر پی کے پیاسا لگتا ہے. سرائکی زبان میں خواجہ فرید نے کہا تونے جو دریا نوش ہن، پرجوش تھی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن بک آہن کلندر روز و شب. میری بات بہت دور تک، لیڈز تک نہیں، شادپور تک، شادپور سے بھی مدینے والے کے نور تک بات جائے گی، یہاں سے دور تک.
آج یہ محفل پہنچے گی انشاءاللہ حضور تک. اللہ اکبر. عشق پیاسا رہتا ہے, یہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا. یہ کس نے فرمایا؟ با یزید بستامی نے, نقش بندیوں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے, حضرت با یزید نے فرمایا جب روز حشر آئے گا اللہ اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا. ہر جنتی جب جنت میں جائے گا نماز ختم, روزہ ختم. نماز جنت نہیں, روزہ ختم, نماز ختم, تمام عبادات ختم, لیکن عشق یہاں بھی ہے, عشق وہاں بھی ہے. اللہ ایک قبلہ صوفی صاحب نے مجھے ویسے نہیں یہ موضوع دیا, انہیں پتا ہے بات اروار کی بھی کر اور پار کی بھی کر, ان کی بھی کر اور یار کی بھی کر, کیونکہ وہاں نماز ختم, جنت میں روزہ ختم, عبادات ختم. عشق ہے. فرمایا وہاں کچھ انگور کھائیں گے, کچھ کھجور کھائیں گے, کچھ کھجور کھائیں گے, کچھ انگور کھائیں گے, اور ضرور کھائیں گے. سبحان اللہ. یہ کچھ جنت میں حور تکیں گے, کچھ انگور تکیں گے, کچھ حضور تکیں گے, کچھ مدنی کا نور تکیں گے. اکثریت جنت کی نعمتوں میں کھو جائے گی, لیکن چند ہوں گے روئیں گے, تڑپیں گے, پھڑکیں گے. صدا آئے گی جنت میں پہنچ کر بھی تمہیں قرار نہیں, جنت میں پہنچ کر بھی تمہیں قرار نہیں. وہ چیخ کے کہیں گے یہ کوئی اور جگہ ہے, مقام یار نہیں, جہاں ہو رہا یار کا دیدار نہیں. مولا اس جنت میں لے چل جہاں یار ملے, دیدار ملے. اللہ اکبر. کہیں میری باتوں کو محض لفظوں کا کھیل نہ سمجھ لیں. کہا جنت میں ایک جماعت ہوگی, روئے گی, تڑپیں گے, پھڑکیں گے, روئیں گے, رب کی جنت کو سر پہ اٹھائیں گے. آواز آئے گی میری جنت میں تمہیں چین نہیں آیا, سکون نہیں آیا, سرور نہیں آیا, اتنی ساری نعمتیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تم جو چاہو گے وہ پاؤ گے. وہ سر جھکا کے کہیں گے تیرے حسن کی قسم, نہ حور کے لیے مرے تھے, نہ کھجور کے لیے مرے تھے, نہ انگور کے لیے مرے تھے, ہم تو دیدار حضور کے لیے مرے تھے. مولا مولا کرم فرما, یار ملا, دیدار کرا, دیدار کرا. پتا یہ چلا یہاں بھی درد ہے, وہاں بھی درد ہے, یہاں بھی عشق ہے. جہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی عشق پھر بھی قائم ہوگا. اس کا جھنڈا گڑا ہوگا. اور وہ کون ہوں گے وفا والے, وہ کون ہوں گے حیا والے, وہ ہوں گے صدیق با صفا والے, وہ ہوں گے مرتضی والے, وہ ہوں گے مصطفیٰ والے. ساکی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا, شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. کیونکہ غلام فریدا اٹھے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے, کہ جتے یار نظر نہ آوے. جنت میں پہنچ کر بھی عشق دھمالے ڈالے گا, وہاں بھی اس کے پیار کی برکھا برسے گی, وہاں بھی اس کا علم لہرائے گا. اس لیے رب نے کہا مجھے ایسے بندے چاہیے جن کا خالی سینہ نہ ہو, سینہ ہو, سینہ مدینہ ہو, اور سینے میں پیار ہو, پیار میں کسی کا انتظار ہو. مجھے ایسے بندے چاہیے. مدینے والے نے خود بولا, فرمایا لا ایمان اللہ لمن لا محبت اللہ. مدینے والے نے فرمایا جس کے سینے میں پیار نہیں,
مجھ محمد کو اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں، اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک صحابی آیا، اس نے نعرہ لگایا، کہا مت الساعہ یا رسول اللہ، لجپال قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا قیامت قیامت کرتا پھرتا ہے، کچھ تیاری ہے، امتحان کرتا ہے، کوئی کتاب بھی پڑھی ہے، تیاری ہے۔ اب ذرا سنیں، پوچھا ما اعتدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کچھ جوڑا ہے، تیاری ہے؟ اب ذرا جواب سنیں، صحابی ہے، کہتا ہے ما اعتدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، نہ نماز میرے پلے، نہ روزے میرے پلے، نہ خیراتہ میرے پلے۔ اوے پھر کیوں پوچھ دے ہو جھلے؟ نہ روزہ تیرے پلے، نہ خیرات نیکی تیرے پلے، نہ صدقہ تیرے پلے، تو پوچھتا کیوں ہے پھر قیامت کا؟ اس نے کہا نہ نماز پہ مان ہے، نہ صدقے پہ مان ہے، نہ روزے پہ مان ہے، پر سونیا ایک شے ہے، لگتا ہے اسے مان تھا اس پہ، بھروسہ تھا اس پہ، اس لیے وہ چیز الگ چھپا کے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الگ سنبھال کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے، الگ سنبھال کے۔ صحابی نے کیا کہا؟ کہا روزے تے کوئی نہیں، نمازاں تے ہیں کہیں نہیں، میرے کل صدقے خیرات تے کہیں نہیں، پر ایک شے ہے۔ پوری مجلس کے کان کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں وہ کون سی شے ہے جس پہ اتنا ہی سے مان تران گھمنڈ ہے۔ سرکار نے بھی کان آگے کر لیے، سانو بھی 10 تک آوے چاس، سانو بھی تے 10۔ اب ذرا سنو گے سر دھنو گے، موتی ہیں چنو گے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے کریم نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ ہے، پر ذرا ادھر تک اکھ میں غریب دے سینے تے رکھ، حضور ادھر دیکھیں، اس غریب کے سینے میں تیرا پیار ہے، تیرا پیار ہے، تیرے رب کا پیار ہے۔ اب مدینے والا آج کل فیشنی عبادت گزار کہتے ہیں محبت وحبت کیے، عشق مشق کیے، سنو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عشق مشق کیے، یہ محبت وحبت کیا ہے؟ جب اس نے کہا اور کچھ نہیں میرے پلے، مدنی سرکار میں غریب کے پاس تیرا پیار، مدینے والے نے باہیں کھول کے فرمایا اگر تیرے سینے میں ہمارا پیار ہے، کھلے بندوں اقرار ہے، ہمیں تیرے پیار کا اعتبار ہے، اور خالی اعتبار نہیں، ہمیں بھی تجھ سے پیار ہے۔ صرف یہ نہیں، ٹائٹل دیا، انعام دیا، ایوارڈ دیا پیار کو، عشق کو۔ رسول نے فرمایا سن، یہ لال ہے چن کے میرے غلام سر دھن۔ حضور کیا فرمایا؟ سن میرے پیارے، انتا مع من احببتا، تجھے مبارک ہو جو جس سے پیار کرے گا، رب اسی کے ساتھ جنت میں بیڑے پار کرے گا۔ یہ خیرات عشق کی ہمارے آقا نے جو لٹائی، ساری مجلس مسکرائی، چس بڑی آئی۔ وہ جو حضور کا خلیفہ تھا، یہ خلیفیاں نو حق چوکھے ہوندے، یہ جڑے نوکریاں کرن، خدمتاں کرن، سونیاں دے جتیاں چکن تے رومال چکن تے نال چکن، یہ جڑے آمن جامن خلافت دا تاج پاون، انہاں نو حق ہوندا ہے، بھاویں پانی ودا پلاوے،
وہ نکڑا جا انس، اس کے کان میں آواز پڑی کہ حضور نے بولا ہے جو پیار کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے رکھی سراہی وہاں، دوڑ کے آیا یہاں، ہائے ہائے، آ کے حضور کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ اور کہنے لگا اے سودا جڑا ہو رہا سی اے کلا او دے نال یا جیڑا بھی پیار کرے سارے نال۔ مبارک ہو لیڈز کے اس حال میں، بیٹھے ہو مدنی کے جمال میں، موجود ہو کسی سونے کے خیال میں، یہ روشنی نہیں لال میں جو چس ہے ذکر ذوالجلال میں۔ انس نے کہا حضور اے سودا صرف ایدے نالے یا جیڑا بھی پیار کرے، مدینے والے آ میں صدقے تیرے، میں صدقے تیرے، اللہ کرے تیرا وسطہ رہ ویڑا۔ سرکار نے فرمایا انس جو بھی ہم سے پیار کرے گا مدینے والا ہاتھ میں ہاتھ ملائے گا، ساتھ لے کے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ جب غلام نے سنا اعلان ہوا مدنی پہ قربان، اور پھر آئی جب چس اس نے عقل کو سلام فرمایا، حضور کو سامنے، ورنہ اس کی اوقات کہاں، مدینے والے کی ذات کہاں، ایک جوتی اٹھانے والا کہاں، ایک مخدوم سونا کہاں۔ انس نے حوصلہ کر کے کہا اگر عشق کا یہی رزلٹ ہے مدینے والے گواہ رہنا، انی اوہبو کا، مجھ غریب کو بھی تجھ سے پیار ہے، مجھ غریب کو بھی۔ اللہ حضور مجھے بھی آپ سے، مجھے بھی پیار، میرے رسول نے خیرات اسے بھی بخشی، فرمایا رو نہیں ہمیں بھی تجھ سے پیار ہے۔ اور جب پیار ہو جاتا ہے پھر ذرا فریکنیس بھی ہو جاتی ہے۔ انس کہنے لگا اتھے تے روز مل دے ہو، اتھے تے دیدار آمیں، حاضر ہر روز ہوندا فقیران دا سلام، پر سونیا جدو قیامت لگے حشر کا میدان بپا ہوگا، عدل کی کرسی پہ خدا ہوگا، اس دن عاشقوں کا کیا ہوگا، اس دن عاشقوں کا کیا ہوگا۔ اب پوچھا کیا، کہا لجپال ہم غریب فقیر کہاں، تو نبیوں کا پیر کہاں، اساں کتھاں تساں کتھاں، پہ گئیاں لمیاں لمیاں وتھاں۔ حضور قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سر پہ ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، بتا تو صحیح وہاں بھی دید ہوگی کہ نہیں، وہاں بھی آنکھوں کو عید ہوگی کہ نہیں، وہاں بھی ملاقات ہوگی کہ نہیں، وہاں بھی یہ برسات ہوگی کہ نہیں۔ مدینے والے نے فرمایا میرے انس دل کو نہ لگا، آنسو نہ بہا، سونا ملو گے کہاں۔ فرمایا میرے انس تو 3 جگہیں یاد رکھنا، آقا کہاں کہاں۔ فرمایا جہاں امت پیاسی آئے گی، زبان باہر نکلی ہوگی، میں محمد حوض کوثر کے سنبھالوں گا پیالے،
واہ کملی والے، فرمایا پیاسی امت کو صدائیں لگاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، ملنے آئے گا تو مل جاؤں گا۔ انس نے کہا حضور اگر وہاں بھی نہ ملے، غریب بہت ہیں، کمزور بہت ہیں، اتنی طاقت تواں نہیں ہے، کہاں حضور اگر وہاں نہ ملے پھر کہاں ملو گے؟ میں صدقے اس محبوب کے، آپ نے فرمایا انس اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہوئی تو جہاں میزان ہوگا پریشان سارا جہان ہوگا۔ میرا غریب امت آئے گا بمیں تھوڑے عمل بھی لائے گا، ایک چٹ درود والی سلام والی ڈالوں گا، اپنے امتی کو آپ سنبھالوں گا۔ غریب پھر رویا، کہا حضور اگر وہاں بھی نہ ملے پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا جہاں پل صراط ہوگی، بال سے باریک تلوار سے تیز، جہاں پل صراط ہوگی وہاں ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابھی انس چاسا جاوے تے بندے رک دے نہیں، وہ دن ایک مکے تے دوجھی چول دے وہاں، پھر سٹیج سیکٹری صاحب کو آنا پڑتا ہے، چٹ دے کے بتانا پڑتا ہے کہ جناب ٹائم ختم ہو گیا۔ چاس جے آ جاوے تے پھر دل کرتا ہے کہ تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔ آ گئی نا چاس، آگے تھے بھی انس، کہنے لگے آگے ان کا پروگرام تھا کہ ہن سوال جواب کیتی جاواں تے دیدار لیتی جاواں، اے گال نہ مکے، اج رات نہ مکے، ملاقات نہ مکے۔ سرکار حکیم حکمت والے تھے کہ ادھی گل مکنی نہیں، کیونکہ عشق ٹھاٹھا پہ ماردا ہے، انہیں چوپ نہیں کرنا۔ سرکار فرما رہا او بھائیا روک روک، انہیں آکھیا سونے آجے سوال بہتے نے، فرمایا ساڑھا ایک کوئی جواب سن لے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مشکات کی شرح، اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ رحمت والا اٹھایا، اپنے مرید باصفا کے کاندھے پہ ٹکایا، اور حسن نے عشق کو فرمایا، حسن نے عشق کو فرمایا، فرمایا من با کار گزاریے ایشاں مشغولم، جہاں میرے امتی کو ضرورت پڑے گی میں محمد وہیں کھڑا ہوں۔ اس کی یاد کے صدقے، اس کی محفل میلاد کے صدقے، اس مدنی کی یاد کے صدقے، یہ جو محفل آج سجی ہے، یہ جو رنگت آج محفل کی بنی ہے، یہ جو آج محفل کا رنگ ہے، ہر کوئی آیا بن کے مدنی کا ملنگ ہے، یہ محفل میلاد کا رنگ ہے۔ یہ قبلہ صوفی ارشد محمود صاحب کلے نہیں، پورا گلہ ہے، پورا ٹلہ ہے، پوری کی پوری برات ہے، اور جہاں برات ہوتی ہے چھپ کے وہاں دولے کی بھی ذات ہوتی ہے۔ صدقے میں نے کہا تھا نا عشق سمندر پی کے بھی پیاسا، پوری کائنات کو جیب میں ڈال کے بھی خالی لگتا ہے۔ انس کو جب حضور نے اتنا کہہ دیا ہون تے چپ ہو جانی چاہیے دی سی، ہون تے تقریر مک جانی چاہیے دی سی، لیکن آگے کہنے لگا اے گناہگاروں کی بھی سفارش کرو گے؟ اے نیک تے آپے ٹر جان گے تے جڑے او پھڑے جان گے ان کی بھی کرو گے؟ سرکار نے گیٹ کھول دیا رحمت کا، کھڑکی نہیں، دروازہ نہیں،
گیٹ سرکار نے کھولا، یار اتھے بولا، ماہی بولا، جب وہ بولا پہ گیا رولا، ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ محبوب بولا، پوچھا نا انس نے، حضور گناہگاروں کی سفارش بھی کرو گے؟ سرکار نے لفظ سنے حضور کے، انا فاعل، میں نہیں کرانگا تے اور کون کرے گا؟ اے بھی عاشق دا ایک وار سی، انہیں وار کیتا اپنے کیتے۔ جب حضور نے فرمایا نا انا فاعل، میں نہیں کرانگا گناہگاراں دی سفارش تے اور کون کرے گا، اے نیڑے ہو بیٹھا خلیفیاں دی طرح آکھن لگا میری بھی کرو گے؟ آئے آئے آئے، سب کی سنتے ہو، سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم فقیروں کی بھی صدا سن لو۔ جب حضرت انس نے کہا میری بھی کرو گے، حسن عشق میں بدلا، بازو کھلے، بازو کھلے، ایسے غلام کو لپیٹا، ایسے لپیٹا، لپیٹ کے سینے سے لگایا، فرمایا تو اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہے، تو غلام سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو صرف جوتیاں اٹھانے والا سمجھتا ہے۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ سرکار نے وہ فرما دیا، آپ نے فرمایا انس تو کے خادم و یار من باشی چرا نہ کنم، اے تو میرا خادم بھی ہے میرا یار بھی ہے، آیا تو میرا خادم بھی ہے میرا آیا۔ یہ سارے شادپور شریف کے خادم بھی ہیں، یہ سونے کے یار بھی ہیں، اور یار بھی چنگا لگتا ہے تو یار دا یار بھی ڈاڈا ہی چنگا لگتا ہے، اس واسطے وہ بھی پیارے نے تے پیارے آندے پیارے بھی پھر احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اور عشق جو ہوتا ہے نا، عشق یہ لڑدا نہیں، یہ لڑدا نہیں، ایک کسے نال آئے آئے آئے۔ ایک فقیر آیا سی، انہیں ڈیرا اس ملک چلایا سی، تے لوگوں نے وہ دیوال انگلیوں نے بڑا اٹھایا سی، کوئی آدھا سی اے تے کوئی آدھا اے، تے او فقیر دا سر جھکیا ہویا تے کھاتا اتھے ہی مکیا ہویا۔ اے خاصیتاں عشق دیاں نے، نہیں سمجھ آئی؟ عشق نہ ہوئے تے بندے انج ہوندے نے، عشق ہوئے تے بلے شاد ہے بلیا عاشق ہویوں رب دا، بلیا عاشق ہویوں رب دا، تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینوں کافر کافر آخ دے، تے تو آہو آہو آکھ۔ ایک گل تساں بھی سنی ہونی ہے، ایک فقیر سی، اندروں ڈاڈھا امیر سی، او ذکر کراندا سی، نعرے مدینے آلے دے لاندا سی، تے یارانو یار دے دوارے پچاندا سی، تے کسے آکھیا تینوں اے نہیں آندا، تینوں اے نہیں آندا، انہیں اے نہیں آکھیا مینوں سارا کچھ آندا، انہیں آکھیا مینوں سکھاؤ۔ آئے آئے، اے عشق کی یہ بھی ایک خاصیت ہے، نہ لڑدائے نہ لڑدائے، پر کمال اے ہے نہ ہردائے نہ مردائے، جیڑا اتھے ہوئے کر گزردائے، پھر زمانہ او دا ذکر بھی کردائے، او دے ناتے بھی مردائے۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیا ہے،
یہ سبق ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. عشق اسی طرح. یہ جو صدیق ہے ادھر دیکھو نا ابو بکر لکھا, یہ انڈیکیٹر ہے. لڑائی کوئی نہیں, فساد یہاں سے لے کر مدینے تک, مدینے سے مشرق تک, مشرق سے مغرب تک, پاکستان کے کوچے کوچے میں کہیں کہیں میرا بھی جانا ہوتا ہے اور حضرت کا بھی آنا ہوتا ہے. ہندوستان کی سرحد تک, ادھر پہاڑ میر پور شریف کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر وہ بہاول پور روہی کے ریگستان تک, اس جہان سے اس جہان تک, وہاں بھی یہ فقیر جاتے ہیں. ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے نعرے لگاتے ہیں. وہاں بھی یہ صدیق کی صداقت کا سبق پڑھاتے ہیں, لیکن نہ کسی کو لڑاتے ہیں نہ بھڑاتے ہیں, عشق کے جھنڈے لہراتے ہیں. اور ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. آج کل ایک دوسرے کو لوگ علی اور صدیق کے نام پہ کھاتے ہیں, حالانکہ دونوں کو ایک ہی کھاتے ہیں, لیکن یہ فقیر انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ یار کا نام لو, اس ڈھنگ میں لو, اس رنگ میں لو. گلی گلی کوچا کوچا, یہاں سے لے کر بنگلہ دیش تک, دیش سے لے کر یار دیویش تک. میں نے حضرت کو بتایا تھا, میں بنگلہ دیش گیا, ایک جگہ پہ میں نے جا کے خطاب فرمایا, اتھے بھی میں پرنا سونا ساوا پایا. میں آکھے اوے بنگالی بھائیا تینو کنے ساوا رنگ مدینے آلے دا سر تے پوایا. انہیں آکھیا ایک فقیر آیا سی, نعرہ اللہ دا لایا سی, انہیں مینو ہی کلا نہیں کئیاں نو اپنا رنگ چڑھایا سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار علیہ شاد شریف, آستان علیہ سلیان شریف. اللہ اللہ میں پوچھیا او فقیر جڑا آیا سی او اتھے کتھے چٹاگانگ سلہٹ ڈھاکہ وچ موجود ہے؟ انہیں آکھیا نہیں وہ دا نام ارشد محمود ہے. وہ پتہ نہیں کتھے موجود ہے. یہ عشق کا کمال ہے. جنہیں اچھی خاصی انگلش ہوتی ہے وہ بندوں کو دور بھگاتے ہیں, جن کو انگلش آتی نہیں بس اللہ اللہ پتہ نہیں کیا پلاتے ہیں. یہ کوئی ادھر موجود ہے, کسی کے لب پہ سلام درود ہے, کوئی حضرت ریاض محمود ہے, کوئی اس گلشن شاد کی کلی ہے, موجود حضرت اصغر علی ہے. یہ بھی موسم بھلو بھلی ہے. سبحان اللہ. یہ سارے یہ اس فقیر کا رنگ ہے جس نے سیکھا نبی کے عشق کا ڈھنگ ہے. اور بات ساری عشق کی ہے, بات ساری پیار کی ہے, بات ساری محبت کی ہے. محبت جب آتی ہے بالکل چپ ہو کے اپنا بناتی ہے, نہ شور کرتا ہے نہ زور کرتا ہے, نہ کسی کا گریبان پکڑتا ہے, نہ کسی کے اوپر تلوار چلاتا ہے, بس نظر کو اٹھاتا ہے. ساکیا آنکھوں میں تیری وہ بادائے سرجوش ہے, ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا. اس لیے مجھے آپ بھی پیارے لگتے ہیں. اے گل باتو خرسندم تو بوئے کسے داری, اے پھول تو بھی چنگا ہے گل, پر ایک گل نہ بھول, تو سانو سونا اس واسطے لگا ہے تیرے وچ خوشبو ساڈے یار دیے, ایک گل اروار دی نہیں ہے پار دی ہے.
اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. اللہ میرے بھائی سٹیج سیکٹری صاحب نے میری ہی کہانی سنائی اپنی زبانی. سبحان اللہ. یہ ان کی بھی مہربانی. بہرحال میں نے آپ کو کہا تھا نا تے چس آندی ہے تے پھر دل نہیں کردہ جان نو, سبحان اللہ. لیکن وقت کی مجبوری ہے, واپس جانا بھی ضروری ہے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو, میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ یہ اصول ہے کہ وقت بیچارہ مجبور ہے. اللہ آپ نے بھی جانا یہاں سے دور ہے, مگر کیا کریں سینے میں عشق حضور ہے. اللہ اللہ اور الحمدللہ آج حضرت اس مجلس کو دیکھ کے آیا بڑا ہی سرور ہے. اللہ 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 کرے کہ صدا آباد محفل یار رہے, یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے, سلامت یہ میرے مجدد کا دربار رہے. اللہ اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.